والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب وقار، درود پاک کے بے حد فضائل ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ایک بار کسی بھیکاری نے کفار سے سوال کیا، مانگنے والا تھا، اس نے کفار سے سوال کیا مجھے کچھ دیں، تو انہوں نے مذاقاً حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ آپ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا، یعنی اس نے مانگنے والے نے، بیکاری نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی مٹھی کو بند کر لو۔ اس نے مٹھی بند کی اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس مٹھی پر دم کیا اور فرمایا کہ اس مٹھی کو ان کفار کے سامنے جنہوں نے مذاق کے طور پر میرے پاس بھیجا ہے، ان کے سامنے جا کر اپنی مٹھی کو کھولو۔ تو کہتے ہیں کہ کفار اس چیز کو دیکھ کر وہ ہنس رہے تھے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب سائل نے، بیکاری نے سوال کیا، مانگا، تو اس کو کچھ عطا کرتے، بجائے اس کے کہ عطا کرتے اس نے پھونک مار دی۔ مگر وہ بیکاری جب ان کفار کے سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنی مٹھی کو کھولا، تو وہ مٹھی جو تھی وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے آج جمعۃ المبارک ہے، کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قبر کی ہولناکیاں۔ ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے وہ ایک تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، ایسے تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کہ اگر ہم اپنی ماضی کی طرف اپنی نظر کو دورائیں کہ ہمارا جو ماضی تھا، پھر ہم بچپن میں پہنچ جائیں اور سوچیں کہ ہم چھوٹے تھے، اس طرح کھیلتے تھے، اس طرح ہم شرارتیں کرتے تھے، اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے
برف کے پگھلنے سے بھی تیز رفتار سے ہماری زندگی گزر گئی ہے۔ جس طرح برف پگھلتی ہے اتنی دیر ہی لگتی، تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہماری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دفناتے ہیں، ان کو کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں اور ہم ان کو دفناتے ہیں، مگر ہم جو ہے اس آخرت جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو ہم نے کتنا بھولا ہوا ہے کہ دن رات محنت کر کے ہم مال جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور دن رات محنت کر کے ہم اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹی جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ ہر بندہ اسی خیال کے اندر لگا ہوا ہے کہ میں اتنے پیسے ایک مہینے کے اندر جمع کر لوں، اتنی فلاں چیز میں لے لوں اس مہینے میں، نہیں تو اگلے مہینے میں فلاں چیز لے لوں۔ تو اس دوڑ کے اندر ہر بندہ لگا ہوا ہے، اور فرمایا کہ جس چیز کے لیے بندہ مال کو جمع کر رہا ہے کہ میری اولاد ہوگی، اس کے لیے مال ہوگا، تو فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مال جس کو اس نے محنت کر کے، دن رات محنت کر کے جس مال کو جمع کیا ہے، وہ مال جو ہے اس کی اولاد اپنے درمیان تقسیم کرتی ہے، اور اپنے درمیان جو ہے اس مال کو بانٹ رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک بندہ جس نے اپنی ساری زندگی ایک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی زیادہ دولت جمع کرنے کے لیے دن رات اس نے محنت کر کے اپنی زندگی ساری صرف کر دی، تو فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جتنی مال ہوتی ہے، جتنی جائیداد ہوتی ہے، وہ اس کے ورثاء تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم ایسی چیزوں کو روزانہ دیکھ رہے ہیں، کتنے جنازوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اس ہمیشہ والی زندگی کی تیاری جو ہے وہ 10% بھی نہیں کر رہے۔ تو آئیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا دور تھا، اپنے وقت کے خلیفہ تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ گیا کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل و انصاف تھا، اور 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران تھے، جس طرح آپ کی حکمرانی میں عدل و انصاف تھا، ویسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اس طرح عدل و انصاف تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنازے کے ساتھ گئے، تو لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے رہ گئے۔ تو لوگ جنازہ رکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہنچے تو کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اے ایمان والوں کے امیر، آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ جنازے کو اور ہمیں چھوڑ کر کہاں گئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ جنازے میں آ رہے تھے؟ ہم پہلے پہنچ گئے ہیں اور تم دیر سے آ رہے ہو، جنازے کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے ایک قبر نے پکارا تھا، اور پکار کر کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر جو آنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ تم کیا برتاؤ کرتی ہو، کیا سلوک کرتی ہو؟ تو وہ قبر کہنے لگی کہ میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون چوس کر گوشت کھا جاتی ہوں، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، جو اس کے جسم کے جوڑ ہیں اس کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ ان کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہو؟
تو قبر کہنے لگی کہ میں ان کے جو جوڑ ہیں ہتھیلیوں کو کلائیوں سے اور کلائیوں کو بازو سے اور بازو کو کندھوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں، یعنی اس کے جسم کے میں علیحدہ علیحدہ اعضاء کر دیتی ہوں۔ تو اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی نے رونے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی سن کر رونے لگے۔ پھر فرمایا سنو، اس دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے، جو گناہگار اس دنیا میں عزت والا ہے وہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ کہ جو دنیا کے اندر جو گناہگار اس کی عزت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے اپنی عزت منواتا ہے وہ گناہگار، تو قبر کہتی ہے کہ وہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور جو مالدار ہے آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور زندہ مر جائے گا، لہٰذا دنیا کی تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہونے والی ہے۔ کہ جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو اس میں خرچ کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ اور فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جنہوں نے شہر آباد کیے تھے وہ آج ویران پڑے ہیں۔ فرمایا جس نے اپنے صحت اور تندرستی والی زندگی گزارے تھے آج ان کے نام و نشان بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا تم بھی دیکھتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار اپنے گھروں میں بس رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے نام و نشان بھی نہیں ہوں گے۔ آج ہم خود غور کریں کہ ہمارے دادا پردادا جن گھروں کے اندر رہتے تھے، جو گھر ہمارے دادا پردادوں نے بنایا تھا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج ہمارے دادا پردادا کے نام ہم کم لیتے ہیں اور ان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جب دنیا کے پیچھے لگے تو ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، اور آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ آپ نے ان جنازے والوں کو جو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے ان کو عربی کے اندر کچھ اشعار سنائے۔ وہ اشعار آج ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم فانی چیزوں پر خوش اور کھیل تماشوں میں ایسے مصروف ہو جیسے سونے والے کو خواب کی لذت نے دھوکے میں رکھا ہے۔ کہ جس طرح بندہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ لذت محسوس کرتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پھر رہا ہے، تو فرمایا دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ بندہ یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ خواب کی طرح ہے کہ تم نے اپنی ساری زندگی اس میں گزار دی۔ اور فرمایا اے دھوکے میں مبتلا شخص، تیرا دن بھول اور غفلت میں گزرتا جبکہ رات سونے میں گزرتی ہے، پس تیری ہلاکت لازمی ہے۔ کہ تو دن رات جو ہے وہ غفلت میں گزار رہا ہے، دن میں بھول کر ایسے زندگی کو گزار رہا ہے اور رات کو غافل ہو کر سو جاتا ہے، تو فرمایا تیری ہلاکت جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جو تیسری چیز ارشاد فرمائی، فرمایا تو اس چیز میں پڑا ہوا ہے جس کے ختم ہونے کو تو ناپسند جاتا ہے، ایسی زندگی تو دنیا میں چوپائے بھی جیتے ہیں۔ فرمایا تم ایسی زندگی گزار رہے ہو جو جانور بھی جس طرح گزار رہے ہیں، کہ جانور جو ہے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، فرمایا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں گزاریں گے تو فرمایا وہ تو ایسے ہیں جیسے چوپائے ہوتے ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں۔ فرمایا تم اس طرح زندگی گزارتے ہو۔ تو یہ اشعار پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہفتے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ کہ آپ نے قبر کی ہولناکی کی آواز جو آپ نے سنی اور آپ نے وہ سارا مشاہدہ کیا، دیکھا، سنا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہفتے کے اندر آپ اس دنیا سے چلے گئے۔
اور فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک نصیحت دی ہے کہ قبر جو ہے ہمیں روزانہ پکارتی ہے، قبر بندے کو یاد کرتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر روزانہ 5 بار پکار کر کہتی ہے۔ روزانہ جس بندے نے جو اپنی قبر میں جانا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ اس بندے کو 5 مرتبہ ایک دن میں پکار کر کہتی ہے کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب مزے کر رہا ہے اور اکڑ کر چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے، کل تو میرے اندر آنے والا ہے۔ آج تو میری پیٹھ پہ چل کے یعنی زمین پہ چل کے تو اترا رہا ہے اور تو بڑی تکبر کے ساتھ چل رہا ہے، کل تو میرے پیٹ کے اندر آنے والا ہے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر لذیذ غذائیں اور عمدہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہنس رہا ہے، آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں منا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے اندر آ کر غمزدہ ہو جائے گا۔ اے انسان، تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، کہ ہر بندہ غور کرے کتنے انسان دن میں کتنے گناہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ قبر کہتی ہے کہ اے انسان، تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ فرمایا قبر روزانہ 5 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا قبر کی جو ہولناکیاں ہیں، قبر کی جو سختیاں ہیں، ان سختیوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرنے والا ہے، یہ قبر میں عذاب اس کے لیے بن رہا ہے کہ ہر بندہ، 2 بندے بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، یہ آپ کبھی غور کیجئے گا، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، غور کیجئے گا کہ جب 2 بندے بیٹھے ہوں تو آپس کی باتیں 1 سے 2 منٹ کرتے ہیں، باقی فلاں اس طرح تھا، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، ہم دوسروں کی غیبتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو غیبت ہے یہ قبر کے عذاب کا یہ سبب ہے، کہ غیبت جس کی وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب ملے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے اور اس سے نیکیاں اتنی ختم ہوتی ہیں جلدی کہ فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا کہ غیبت ایک ایسی مہلک بیماری ہے، فرمایا کہ اس کا گناہ ایسے ہے کہ جس طرح فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، ایک بھائی انتقال ہوا ہو سامنے ہو اور اس کا گوشت کھائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی اور وہ بھی مردہ اس کا گوشت کھاؤ، اس کو ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو اتنی یہ غیبت کی ایک سزا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے قبر کے اندر اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب بھی بندہ قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے کھڑے رہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو قبر کو کیا معاملہ، آپ یہاں تشریف فرما ہوئے؟ تو فرمایا اس کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو اس وجہ سے عذاب مل رہا ہے کہ جب بندہ ایسی چیزوں سے نہ بچے اور اس کے کپڑے ناپاک ہوں، پھر اسی میں بندہ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، تو جب ایسی حالت ہو تو فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
جب عبادت قبول نہیں ہوگی تو فرمایا یہ ایک عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دوران سفر میرا گزر زمانے جاہلیت کے قبرستان سے ہوا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مردہ قبر سے نکلا، اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس نے میرا نام جو ہے وہ لے کر پکارا ہے، شاید مجھے جانتا ہے۔ تو کہتا ہے پھر میرے ذہن میں آیا کہ عرب کے اندر یہ محاورہ ہوتا ہے کہ جس کا نام یاد نہ ہو اس کو عبداللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا، اسی قبر سے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرا شخص اس پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا۔ میں نے وہ رات جب میں نے اس منظر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر میں ساتھ ہی ایک عورت کے گھر، بڑھیا کے گھر میں نے رات گزاری۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس گھر کے قریب ایک قبر ہے اور قبر سے آواز آ رہی ہے، پیشاب کیا ہے، مشکیزہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو اس بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا کیا وجہ ہے کہ یہاں سے قبر سے آواز آ رہی ہے کہ پیشاب کیا ہے، مشکیزہ، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے کہ یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے 2 خطاؤں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ یہ ایک پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں اس سے کہتی تھی کہ اے میرے بندے اس پہ غور کر کہ جب ایک اونٹ بھی پیشاب کرتا ہے نا، اونٹ، تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل احتیاط نہیں کرتا۔ وہ بڑھیا کہتے ہیں میں اپنے شوہر کو یہ بتاتی تھی کہ چھینٹوں سے بچا کرو جو پیشاب کے چھینٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے شوہر جو تھا وہ ان باتوں پر اس نے کوئی پرواہ نہ کی، تو اس وجہ سے اس کی قبر سے یہ پیشاب کی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ یہ مشکیزہ جو کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو آواز آتی ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک شخص آیا جس کو بہت پیاس لگی تھی، اس نے پانی مانگا، تو میرے شوہر نے جو خالی مشکیزہ تھا، خالی گھڑا تھا، اس کی طرف اس کو کہا کہ وہاں سے پانی پی لو۔ تو جب وہ شخص اس گھڑے کے پاس پہنچا، اس مشکیزے کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ خالی تھا، اور پیاس کی اتنی شدت تھی کہ وہ اس حالت کے اندر وہ انتقال کر گیا۔ تو اس وجہ سے جب یہ انتقال ہوا ہے میرے شوہر کا، تو قبر سے مشکیزہ کی بھی آواز آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ میں نے سنا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، تنہا جو ہے سفر کرنے سے منع فرمایا کہ اکیلا جو ہے سفر نہ کیا کرو، کیونکہ پہلے دور کے اندر اونٹ پہ سفر کرتے، گھوڑے پہ سفر کرتے، پیدل سفر کرتے، تو کبھی قافلے کے ساتھ جاتے، کوئی اکیلا چلا جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا سفر نہ کیا کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ملتا ہے۔ تو ان حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، قبر کے اندر اس کو عذاب ملتا ہے۔ تو اس میں احتیاط کرنی ہے کہ جب بھی بندہ پیشاب کرے تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، اپنے جسم کو پاک رکھے، تاکہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر عبادت کرتا ہے، تو اس طرح کے معاملات نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب ملے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دے،
اللہ پاک اسے قبر میں 3 طرح کی سزائیں دے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، سستی کرتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں سستی کی وجہ سے جو نماز کو چھوڑ دے تو فرمایا قبر کے اندر اس کو 3 طرح کی سزائیں، 3 طرح کے عذاب اس کو ملتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا یہ ہے کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی۔ فرمایا قبر کے اندر سب سے پہلا اس کو یہ عذاب ملتا ہے جس نے نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری سزا اس کو قبر کے اندر یہ ملتی ہے، فرمایا کہ قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا۔ یعنی دوسری سزا یہ ہے کہ قبر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، وہ انگاروں کے اندر سوتا رہے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ سزا اس کو ملتی ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسری پیارے آقا نے فرمایا کہ قبر میں اس پر ایک اژدہا، ایک گنجا سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کا نام ہے الشجاع الاقرع، یعنی گنجا سانپ، اس کی آنکھیں جو ہوگی وہ آگ کی ہوں گی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ آنکھیں آگ کی، اور فرمایا ناخن جو ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے، اور ناخن کی لمبائی اتنے لمبے ہوں گے جیسے ایک بندہ پورا دن چلتا رہے، جتنی مسافت طے کرتا ہے اتنے ناخن کی لمبائی ہوگی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب ایسا سانپ آتا ہے اور ایک کڑک آواز میں کہتا ہے کہ اے اللہ کے نافرمان بندے، تو نے نماز فجر کو ضائع کیا ہے، تو نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کو وہ مارتا رہتا ہے، اور ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، یعنی جس نے جو نماز چھوڑی ہوگی، پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی چھوڑی ہے تو فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، جس نے ظہر کی چھوڑی ہے ظہر سے لے کر عصر تک، اسی طرح نمازوں کے جتنے اوقات ہیں فرمایا اتنی دیر تک وہ سانپ جو ہے اس کو مارتا رہتا ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں جب اسے 1 مرتبہ مارتا ہے نا، 1 مرتبہ، تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، 70 ہاتھ۔ اور فرمایا یہ عذاب، یہ سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث پاک نے ہمیں بہت بڑی نصیحت کی ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو یہ عذاب ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر اس کی پسلیاں بھی آپس میں مل جائیں گی، اور قبر میں آگ بھی بھڑکائی جاتی ہے، اور قبر کے اندر ایک فرشتے کو بھی مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو یہ سزا دیتا رہتا ہے کہ ہر نماز کے اوقات میں اس کو مارتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث پاک نے بھی یہ نصیحت دی ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز جس حالت میں بھی ہوں، جہاں مرضی کام پہ ہوں، ڈیوٹی پہ ہوں، اور ہم اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوں، تو جب اذان ملے، نماز کا وقت ہو، تو اپنے ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے موت دینی ہے، ہر ذی روح چیز کو اللہ نے موت کا ذائقہ دینا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس لیے غالب کہتا ہے ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔
ہم نے قبر میں جانا ہے، سب سے پہلی جو ہماری عالم برزخ ہے وہ قبر ہے، اس میں جانا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور ہم نے قبر کے اندر پتہ نہیں کتنی صدیاں ہم نے قبر کے اندر سونا ہے، تو اس ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنا، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔